قربانی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلی جو بات ہے، قربانی کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہے۔ اور میرے حضور قبلہ عالم کا قول مبارک بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبے کی گردن پہ چھری نہیں رکھی، آپ نے اسماعیل کو قربان کیا ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ جنت سے دمبا آ گیا۔ اب قربانی اس کی قبول ہوگی جو اپنا اسماعیل قربان کرے گا۔ اب میں نے اور آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ میرا اسماعیل کون سا ہے؟ دولت ہے اور میرا جب وہ بنگلہ ہے، پلاٹ ہے، میری نئے ماڈل کی گاڑی ہے، تو میں نے جب عید کا دن آئے تو میں نے اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ کر وہ قربانی پیش کرنی ہے۔ جب ان جذبات کے ساتھ قربانی پیش کرو گے تو پھر آپ کا دل وہ آپ کو یہ گواہی دے گا کہ آپ کے رب نے آپ کی نوکری قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف لوگوں کی داد حاصل کرنا ہو، آج کل لوگ جانور خریدتے ہیں تو وہ فیس بک کی نظر کر دیتے ہیں، وہ بہانے سے وہ اپنا اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے کیا رہتے ہیں بڑا مہنگا ملا ہے، یہ 50,000 کی میں نے وہ خریداری کی ہے، یہ ₹1,00,000 کا میں نے خریدا ہے۔ تو بھائی خریدا تو اللہ کے لیے تھا، قربانی تو اللہ کی رضا کی خاطر دینی تھی، اور تو لوگوں کو دکھلا کر اپنی وہ نیکی ضائع کر رہا ہے۔ اور پھر جو تلخ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، کسی کو پوچھا جائے بھائی آپ وہ قربانی کا جانور نہیں خریدا ابھی تک، تو وہ کہتے ہیں جناب حالات ساتھ نہیں دے رہے، تو بڑی مشکل ہے اس بار قربانی دی جا سکے۔ ہم کہتے ہیں چلو اللہ بھائی آپ کو توفیق دے، لیکن چند دن گزرتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے، بھائی کے دروازے کے سامنے جانور بندھا ہوتا ہے، اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، جناب مبارک ہو آپ نے جانور خرید لیا ہے۔ تو وہ سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یار آپ مبارک دے رہے ہو، میں تو مشکل میں ہوں۔ وہ کیا کہا، قربانی لینے کا موڈ تو نہیں تھا، لیکن ہمسایوں نے جب جانور خریدا نا تو میرے بچے ضد کر بیٹھے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمسایوں نے لیا تو ہمیں بھی وہ جانور خریدنا ہے، تو بچوں کی ضد پر میں جانور خرید کے لے آیا۔ تو یہ وہ کتنی وہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے، مال بھی خرچ کیا، جانور بھی لے کر آئے، لیکن ساتھ میں نیت کس نیت کے ساتھ لے کر آئے؟ اور اگر نیت یہ ہوتی کہ میں اللہ کے خلیل کی سنت کو پورا کرنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا۔ اور پھر وہ دوسری جو تلخ بات ہے، قربانی جب ہم کرتے ہیں تو گوشت ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو ہم ان کے گھر میں گوشت بیچتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے گھر میں بیچ دیتے ہیں، ہم ان کے گھر میں، لیکن غریب کے گھروں کے اندر گوشت بیچنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی عید کی قربانی تو وہ کر رہا ہے جو عام دنوں میں بھی گوشت جس کو میسر تھا، اور عام دنوں میں بھی گوشت کھا سکتا کیونکہ وہ صاحب مال ہے۔ اگر عید کے دن بھی غریب کے گھر کے اندر دال پک رہی ہو اور ماں جب وہ رو رہی ہو، باپ آنسو بہا رہا ہو، اور بچے مطالبہ کر بیٹھے ابا ہمیں بھی گوشت کھانا ہے، ہمیں بھی، اماں سے مطالبہ کر بیٹھے، تو بتاؤ ان ماں باپ کے دلوں کے اوپر قیامت ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ کیا وہ اپنے بیٹوں کو جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے میں یہ ان دنوں کے اندر پیغام دیتا ہوں، جب تم قربانی کر لو تو اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتے داروں کے اندر دیکھو اس سال کن لوگوں نے قربانی نہیں کی، ان لوگوں کا نام لسٹ میں لکھو، اور پھر وہ پیک کر کے شاپروں کے اندر پہلے ان گھروں کے اندر بھیجو۔ اپنے کھانے کا انتظام بعد میں کرنا، ہم پہلے اپنی فریج کو بھرتے ہیں، پھر دوسروں کو وہ بچے تو دیتے ہیں، اور وہ بھی محنت کرتا ہوں ان کو دیتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے۔ اور میرے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن نماز قبول نہیں کی جائے گی، اور ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار کے ساتھ دیوار سانج ہے، فرمایا 40 دائیں طرف، 40 آگے، 40 پیچھے، 40 پیچھے، یہ چاروں اطراف بے ہمسائیگی کے اندر سارے گھر آتے ہیں۔ تو صاحبوں، میں اور آپ اگر اللہ نے توفیق دیا قربانی کرنے کی تو پھر وہ اس انداز کے ساتھ وہ کوشش کرو ان غربا مساکین یتامیٰ کے گھروں تک وہ یہ چیزیں پہنچا کے